جو ساری عمر نہ مل سکا، آج رمضان کے 7ویں روزے اور پہلے پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ والو، ماہ رمضان کا 7واں روزہ ہے، دیکھتے ہی دیکھتے رحمت کا عشرہ ختم ہو رہا ہے، اور آج رمضان کے 7ویں روزے سورہ کوثر پڑھنے والا رب کریم سے خزانے بھی مانگے گا تو رب کی داد دینے پر قادر ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، کیونکہ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں سورہ کوثر پڑھتا ہے تو سورہ کوثر آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے کہ جب کوئی بندہ 7 رمضان پہلے پیر کے دن سورہ کوثر پڑھنا شروع کرتا ہے تو راستے میں کھڑے پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ راستے میں موجود تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج رمضان کے پہلے دن اگر ایک بار سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ پڑھنے سے پورے سال کے دن پھر جائیں، بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج رمضان کے پہلے پیر کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ کرنے سے مل جائے تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کہ آج ہم لاپرواہ ہیں، ہم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس رب کا مہینہ رجب آیا، لاپرواہی میں گزارا، شب معراج کو لاپرواہی میں گزارا، کملی والے آقا شعبان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، شب برات کو لاپرواہی میں گزارا، صرف یہ کہتے ہوئے ابھی تھوڑی دیر میں ذکر کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں عبادت کرتا ہوں، تھوڑی دیر میں رب کو راضی کرتا ہوں، اتنے میں رجب بھی گیا، شعبان بھی گیا۔ اب رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں مت گزارو کہ کل پڑھ لوں گا، کل مانگ لوں گا، صبح مانگ لوں گا، شام مانگ لوں گا۔ اللہ والو بزرگ فرماتے ہیں جو لاپرواہی میں پڑ جاتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ شعبان گزر گیا، رجب گزر گیا، لیکن اب رمضان کا مہینہ موجود ہے، اس کی ایک ایک گھڑی قبولیت کی ہے، ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ اور آج بزرگوں کا بتایا ہوا ایک عمل جو رمضان کے 7ویں روزے کا خاص الخاص عمل ہے، جو کوئی بندہ 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے کرے گا۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر صبح پڑھے گا تو شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، ہر کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر کام میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، وہ جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، دن رات محنت کے باوجود بھی کسی طرف سے کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، تو آج 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعود عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں رمضان کی 7 تاریخ 7واں روزہ ہو جائے تو سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کر لینا، کیونکہ سورہ کوثر ایک ایسا خاص عمل ہے جسے پڑھنے والا رب کریم سے 1 لاکھ مانگتا ہے تو رب کی ذات کئی لاکھ سے نوازتی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں 1 نیکی کا اجر 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کریم اپنے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ نوافل کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور سنتوں کا ثواب فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا ثواب 70 فرائض سے بڑھ جاتا ہے۔ آج رمضان کی 7 تاریخ ہے، 7ویں روزے یہ 2 چھوٹے چھوٹے اعمال جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے رب کی ذات غیب سے عطا فرمائے گی۔
رمضان کے مہینے میں یہ عمل بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ غیبی فرشتے آ گئے ہیں۔ اگر آپ کو وظیفہ پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو جائے کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ قبولیت ہو چکی ہے، غیبی فرشتے آ چکے ہیں۔ اب آپ رب کریم سے جو بھی مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات دیتی چلی جائے گی۔ رمضان کی قدر و قیمت کون نہیں جانتا؟ ماہ رمضان تو وہ مہینہ ہے جس میں ہر کسی کے دسترخواں کو وسیع کر دیا جاتا ہے، ہر کسی کا رزق وسیع ہو جاتا ہے، ہر کسی کے دسترخوان پر نعمتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ صبح سحری میں رونق، شام افطاری میں رونق، ساری رات فرشتے آسمان پر چکر لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ اور جو رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، رب سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، پھر فرشتے دروازے پر آتے ہیں، دستک دے کر آپ کے رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں خزانے لوٹنا چاہتا ہے، اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتا ہے، اپنے گھر کے بچے کو اربپتی بنانا چاہتا ہے، اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، تو 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ اگر یہ ایک وظیفہ پڑھنے سے، جو بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ سورہ کوثر صحابہ اکرام کے دور میں، پیغمبروں کے دور میں بھی یہی تھی، سورہ کوثر پیغمبروں نے بھی یہی پڑھی، آج ہم بھی یہی پڑھتے ہیں۔ پیغمبر، صحابہ اکرام، اللہ کے ولی، اللہ کے نیک بندے پڑھتے تو ان کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی۔ سورہ کوثر سے ان کو فاقہ و غربت، تنگ دستی سے نجات ہو جاتی۔ اور آج ہم بھی تو سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا، ورنہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ایک بار سورہ کوثر پڑھنا ہی کافی ہے۔ سورہ کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین لے کر تب نازل ہوئے جب مشکل وقت تھا، جب نبی کریم کو لوگ نعوذ باللہ بے نسلہ کہتے تھے، برا بلا کہتے تھے، نبی کریم کی دل آزاری کرتے تھے۔ اس مشکل وقت میں رب کریم نے سورہ کوثر کا تحفہ عطا فرمایا اور فرما دیا کہ آپ کو کوثر نہیں کثیر سے نوازیں گے، خیر کثیر سے۔ اگر آپ بھی مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو رمضان کے 7ویں روزے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ رب کعبہ کی قسم، آپ میں سے جو قرض دار ہیں، قرض داروں کے قرض اتر جائیں گے، نوکری، شادی، رزق، دولت، اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ آپ رب کریم سے جو مانگتے چلے جائیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج رمضان کے 7ویں روزے آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی آپ جو مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ 7 رمضان کے پہلے دن، پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس سے پہلے 7 رمضان پیر کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہم سب پر نظر کرم فرما۔ آج ہم سب کی مشکلات، پریشانیوں کو غیب سے ختم فرما دے۔ آج تیرے بندے روزے کی حالت میں بیکاری، فقیر، تنگ دست بیٹھے ہیں، مولا تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ آج ہماری تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم فرما کر کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ مولا اپنے پیارے حبیب کے صدقے جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ آمین، آمین، آمین۔
ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب رمضان کی 7 تاریخ اور پیر کے دن کا ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد کا خاص عمل ہے۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے، اگر ویڈیو سکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی حصہ مس ہو گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے صرف 1 منٹ نکال کر رمضان کی 7 تاریخ 7ویں روز سے بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل کر لیجئے، جو تقدیر کے بند تالوں کو ہمیشہ کے لیے کھول دے گا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ میں بزرگوں کا عمل بتا رہا ہوں، بزرگوں کے طریقے سے بتا رہا ہوں کہ وہ کس طرح رب کو مناتے، وہ کس طرح رب سے اپنی ہر بات منواتے۔ آپ نے فوری طور پر آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جس کو گھر چاہیے گھر مانگ لو، گاڑی چاہیے گاڑی مانگ لو، دولت شہرت رب کریم سے آج جس کو جو چاہیے جتنا چاہیے رب کریم سے مانگ لو۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، ہر نیکی کے بدلے ہر اجر کے بدلے 70 گنا زیادہ مل رہا ہے۔ رب کریم مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے، وہ جب کسی بندے کو ہاتھ پھیلائے دیکھتا ہے تو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اور آج بزرگوں کے بتائے گئے طریقے سے اپنے مقصد کو نیت کر کے بیٹھنا، کیونکہ آج آپ اپنے ذہن میں جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے مصلی چھوڑنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ اب یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ یا ذل جلال والاکرام کا وظیفہ ہے۔ جب کوئی بندہ روزے کی حالت میں 7 رمضان پیر کے دن یا ذل جلال والاکرام پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ رب کریم کا یہ نام پڑھنے والا رب کی رحمتوں کو، رب کے خزانوں کو اپنے مقدر میں لکھ دیتا ہے۔ آج اگر آپ رب کی رحمتوں کے جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں، آج رب کی رحمت کے خزانے لوٹنا چاہتے ہیں تو رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ 7ویں روز سے پیر کے دن یا ذل جلال والاکرام صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران ہی آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ آپ کے طاقتور دشمن راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، آج تک آپ نے بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن آج 7 رمضان پیر کے دن پہلے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ کے راستے سے ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کی بندش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور جب بندے کے راستے سے رکاوٹیں، بندشیں، پریشانیاں، مصیبتیں ہٹ جاتی ہیں، پھر وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ آپ نے 11 بار یا ذل جلال والاکرام کو توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 7 رمضان پیر کے دن بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص عمل ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ خلوص نیت اور توجہ کے ساتھ یا ذل جلال والاکرام کو صرف 11 بار پڑھتا ہے اور 11 بار پڑھتے دوران اگر اس کی آنکھیں نم ہو جائیں، 11 بار پڑھتے دوران اگر اس کا جسم لرز جائے، 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے دوران اگر اسے محسوس ہو جائے کہ اس کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے تو سمجھ لو کامیابی ہو گئی۔ اللہ والو، یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ 7ویں روزے کے دن جب کوئی بندہ رب کو یا ذل جلال والاکرام سے پکارتا ہے تو عرش الہی پر بیٹھا رب
رحمتوں برکتوں خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ، کتنا مانگتا ہے، میں تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ والو، خوش قسمت ہے وہ بندہ، مقدر والا ہے وہ بندہ جو رمضان کی 7 تاریخ کو صرف 11 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھ کر رب کریم کو راضی کر لے گا۔ اگر 1 منٹ نکال کر یا ذل جلال والاکرام کو 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا، پورے سال کی خوشیوں کا، پورے سال کی رحمتوں و برکتوں کا فیصلہ ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج یہ وظیفہ آپ نے میرے کہنے پر ایک بار پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتا رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا۔ آج بزرگوں کے بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد میں پڑھ کر دیکھیے گا۔ صبح پڑھیں گے، شام مغرب سے پہلے تقدیر بدل جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے کامیابی کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورہ کوثر جسے رکاوٹوں بندشوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے، اپنی دکان پر گاہکوں کا رش چاہتا ہے، اپنے گھر میں سکون اور برکت چاہتا ہے تو سورہ کوثر پڑھ لے۔ آج وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں 7 رمضان پیر کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی بانٹنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ والو، محتاجیاں ختم ہو جائیں گی، تقدیر اور مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ پورا سال کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، بزرگان دین فرماتے ہیں تھوڑا پڑھو، ستھرا پڑھو، تھوڑا پڑھو، اس توجہ کے ساتھ پڑھو کہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتیں برکتیں چھم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے گرد فرشتہ مقرر ہو جائے گا، آپ جو مانگتے چلے جاؤ گے فرشتہ رب کے حکم پر آپ کی حاجت کو پورا کرتا چلا جائے گا۔ آج میں بزرگوں کا بتایا ہوا عمل بتا رہا ہوں۔ اللہ والو، یہ عمل ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق اسی کو ہوگی جسے اللہ تعالیٰ رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اب سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے خزانوں میں ڈال دیا جائے گا۔ آج بہت سے لوگ کہیں گے کہ سورہ کوثر کے وظیفے سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کا قرض اتر جائے، من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی مل جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اللہ والو، یہ وہ وظیفہ ہے جو آج تک جس نے پڑھا، مجبور نے پڑھا، لاچار نے پڑھا، بے بس نے پڑھا، مایوس نے پڑھا، وہ جن کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، جو بند گلی میں جا چکے ہیں، دور دور تک کوئی امید نظر نہیں آ رہی، آج 7 رمضان پیر کے دن صرف 7 بار 7 ٹائم سورہ کوثر پڑھ کر دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے 7 رمضان پیر کے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ اپنی 7 ایسی حاجات کو جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کے لیے میرے لیے ناممکن ہے، اور آپ کی صرف ایک کن کی محتاج ہے، آپ اپنی 7 ناممکن حاجات کی بھی نیت کر کے بیٹھو گے تو 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی، ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، جو لوگ آج 7 رمضان پیر کے دن اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، رکاوٹوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانا پڑے، آپ خزانوں سے جولیاں بھرنا چاہتے ہیں تو آج رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والو، نیا ہفتہ، پیر کا پہلا دن، رمضان کا پہلا عشرہ،
رحمت کا عشرہ 7 رمضان کے دن کا یہ خاص عمل ہے۔ یہ وقت، یہ قبولیت کی گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس موقع کو پا لیتا ہے، اس دن کی قدر کر لیتا ہے، رمضان کے 7ویں روزے منگتا بیکاری فقیر بن کر سورہ کوثر اور یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو رب کی ذات بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتی۔ اب سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ توجہ کیجئے گا، بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر یا ذوالجلال والاکرام پڑھنے سے بندہ انسان رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، اور اپنی جس حاجت کو رب کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی قبولیت 100% گارنٹی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ پھر سورہ کوثر پڑھتا ہے تو رزق اور دولت کے خزانے مقدر میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ سورہ کوثر سے طاقتور دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ آج سورہ کوثر پڑھنے والا کوئی رب کعبہ کی معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو 7 رمضان پیر کے دن یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، یہ اعمال بزرگوں کے اعمال ہیں، میری اس پہ کوئی نہیں۔ وظائف آپ نے پڑھنے ہیں، مانگنا رب سے ہے کیونکہ رب کی ذات ہی ہر شے پہ قادر ہے۔ میں صرف دکھی انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، بزرگوں کے اعمال آپ کے حوالے کیے ہیں، آپ سب کو مکمل اجازت ہے ان اعمال کی۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے ساتھ ہی آخر میں یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار کس طرح پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ وظائف اعمال تو جان لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، ان کو کیسے پڑھنا ہے، ان اعمال کے ساتھ اپنی حاجات کو کیسے پورا کرانا ہے، یہ بزرگوں کے اوصاف میں ہے۔ آج بزرگوں کے ایک ایک عمل کو آپ کے حوالے کروں گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ویڈیو سکیپ کریں گے تو پورے سال پچھتائیں گے، کیونکہ 7 رمضان پیر کے دن کا یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے۔ 1 منٹ کا عمل کرنے میں 1 منٹ کا عمل کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ پورے سال کے رزق، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، 11 بار آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے۔ اگر 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں کھول لی، آپ نے کسی سے بات کر لی تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اب رب اور رب کے محبوب کے ذکر کی بات ہو رہی ہے۔ یا اللہ رب کا ذاتی نام، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب کا ذاتی نام، اور جب رب اور رب کے محبوب کو ملا کر پڑھا جاتا ہے، جب ان 2 ہستیوں کو اکٹھا پکارا جاتا ہے تو رب اور رب کے محبوب راضی ہو جاتے ہیں، اور جس سے یہ 2 ہستیاں، جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا اس کی کامیابی کا تماشا دیکھتی ہے۔ اگر آج آپ بھی اتنا کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو غربت کا تانا دیتے ہیں، بے اولادی کا تانا دیتے ہیں، قرض کا تانا دیتے ہیں، آپ سے مانگنے والے بن جائیں، تو آج رمضان کی 7 تاریخ اور پیر کے دن یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد کو 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل ہو گیا۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب وقت ہے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کا۔ بزرگ فرماتے ہیں بعض اوقات اعمال کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے وظیفے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، تو اب ضد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے۔ آپ ہاتھ پھیلا کر رب سے جو مانگتے چلے جائیں گے، سجدے کی حالت میں ضد کر کے جو مانگتے چلے جائیں گے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بار کے الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ بزرگوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، 7 رمضان پیر کے دن لاپرواہی مت کرنا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج مانگ لو، خزانے لوٹ لو، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات 100% گارنٹی سے عطا فرمائے گی۔ اللہ حافظ۔